ہمارے نبی نے کم کھایا، اور کتنی زوجہ کی آپ کی ایک وقت میں؟ 9. صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. اچھا 3 کام جو مذہب نے بتائے ہیں وہ کر لو. سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ. جو مذہب نے 3 کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے، وہ کر لو. نمبر 1، مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا کرو. ایسا نہ ہو کچھ تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہے کہ جی وہ جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ. تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی بات گوشت نہ چھوڑو. دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب دی ہے؟ کم کھانے کی نہیں، بھوکا رہنے کی. کم کھانا تو بہت کم کھانے کا مطلب کھائیں. ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں، جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا یفش الکذب، جھوٹ پھیل جائے گا، یعنی برائی آنا شروع. اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ جھوٹی گواہیاں، اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے، نا 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 نا، حلال کھائیں گے مگر زیادہ. تو زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ برائی میں شامل کیا جا رہا ہے. یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی، کھانا بہت کھائے گی. نہیں یاری بات میرا. تو کم کھانے کی ترغیب ہے، کم کھانے کی ترغیب ہے. اتنی ترغیبات ہے نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. نہیں اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے، تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. یہ ترغیبی چیز ہے، کوئی واجب حکم نہیں ہے. لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی، بہت کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں، جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل. آپ نے جو بھائی موضوع دیا ہے وہ کہاں گئے بھائی نے پرچی دی تھی؟ وہ میں اس پہ ضرور بیان، آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ ضرور، میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا، میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. تو خوب سمجھ لو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ، ابھی صحت کی بات چلی ہے نا، تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پر فائدہ پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جتنے میں 2 آدمی، ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا، اس میں اصل میں 2 کے لیے کافی کا کیا مطلب؟ سیر تو نہیں ہوتے، لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے، جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے، ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے، تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں؟ 2 کھانا شروع کر دیں تو وہ کافی ہو جائیں گے آپ. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے، جتنا ایک کو کی خوراک ہے تو وہ 2 کی کھاتا ہے. وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے؟ الٹا. جتنا ایک میں سیر ہو جاتا ہے نا، حدیث تو کہہ رہے ہیں تم ایک میں جتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ آدھا کرو گے نا، پھر جو آپ گوشت کی یخنی پیو گے، اوہ جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں، مزہ آئے گا آپ کو. صحیح ہے نا، مزہ آئے گا، مزہ آئے گا. تو آدھا کر لو اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے چاہے مسلم ہو غیر مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پلایا. ہمارے ہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد، 2 پراٹھے کھانے کے بعد، پھر آپ 1 گلاس دودھ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا، فیٹ ملے گا. کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے. ٹھیک ہے، اس کے کھانچے کہیں ہیں ہی نہیں جہاں جا کے یہ فٹ. ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں نا، اس میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. ایک تو شدید بھوک میں، بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے، یعنی دودھ ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے. دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے، کیونکہ حکیم صاحب نے کہا ہے کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے، لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے گا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں، غزوہ احد میں دیکھو نا، سب صحابہ کو شدید بھوک تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا یہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے نا. شدید بھوک تھی صحابہ کو، 2 3 دن کے سے بھوک لگ رہی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیالہ تھا، تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو، تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اتنا مجھے بھوک لگ رہی، میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا، اللہ نے برکت اتنی رکھی تو سب نے سیر ہو کے پیا اس کو. حضرت ابو ہریرہ کے وہ برکت دے دی اللہ نے، ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے پیا، کہتے ہیں اور پیو اور پیو، سیر ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ شدید بھوک میں بھوک کس سے مٹائی ہے؟ دودھ سے. پھر دودھ جزو بدن بنتا ہے اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا. تو دو چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا، دوسری چیز تازہ دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بوائل دودھ نہیں استعمال کیا، یعنی جہاں تک ہمارے معلومات ہے تازہ دودھ. اب میرے یہ کلپ چلایا گیا، کسی نے کہا دیکھو لوگوں کو کچا دودھ پینے کا مشورہ دے رہا ہے جراثیم والا، تو دودھ کچا جب پیو جو فوراً نکالو اور فوراً پی جاؤ. اگر رکھ لیا تو پھر کچے کا نہیں، ہم بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اس میں. اور پھر خاص طور پہ جو گوالا تو کچا بھی پلا رہا ہے نا، تو اس میں گوالا بھی تو دے رہا ہے نا دودھ. تو بھینس جتنا دے رہی ہے اس میں گوالا کا بھی اتنا اپنا خون پسینہ شامل ہے، گوبر کی چھینٹیں اور پتہ نہیں کیا کہ اس کو تو لازمی اپنی گائے ہو، اپنی بکری ہو اور تمیز سے تھن دھو کے تمیز سے نکالا ہو تو وہ کچا ہی بہترین ہے. وہ آپ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں، آپ کو بوائل میں اور کچے میں زمین آسمان کا فرق لگے گا. آپ ایسے ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے، پیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دودھ حلب الشاتا، دودھ نکالا اور دودھ پیا، کچا پیا ہے. تو یہ دو چیزیں. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو ان میں غیر مسلم بھی تھا، تو آپ نے اس کا اکرام کس سے کیا؟ بھوک لگ رہی تھی سب کو تو آپ نے دودھ پلایا. انہوں نے 7 پیالے دودھ پیے ہیں اس غیر مسلم نے. پہلے کے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے، ایک پیالہ آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور، دوسرا آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور، 7 پیالے پی گیا. 8ویں پہ اس نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا، سیر ہو گیا، چلا گیا، مسلمان ہو گیا. وہ نبی کے وہ جو بھگوان ہوا میں معلق ہوتے ہیں نا، نہ ادھر سے رسی نہ ادھر سے رسی، لیکن ہوا میں ہے تو عجوبہ نا. تو پنڈت لوگوں نے بتایا گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو، دیکھو یہ بھگوان یہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، اگر اختیارات نہ ہوتے تو رسی کے بغیر اوپر کیسے لٹکا ہوا ہوتا. کلرفل قسم کے پنڈت صاحب ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ گائے دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے، اور یعنی گائے ہماری ماں کیوں ہے، دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے اور رات میں بھی، اور بہت سارے دلائل یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گائے کیا ہے، ماں ہے. اسی طرح میں نے یہ کہا نا کہ بھگوان ہوا میں معلق ہوتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے سامنے صبح دودھ رکھا تھا، شام کو ویسے کا ویسے ہی اٹھا لیا. تو یہ سوال پنڈت جی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے خوشبو جب ہم سونگھتے ہیں تو گلاب کے پھول کا ویٹ کم نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہم فائدہ پورا اٹھا رہے ہیں. تو ایسے ہی بھگوان جو ہے وہ دودھ، پراٹھے، انڈے جو بھی رکھو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ انڈے کم بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہوتے. ان کی رپورٹ ہے یہ. پہلے مذہبی رہنماؤں نے لوگوں کو یوں سمجھیں کہ ہائی جیک کیا ہوا تھا. محدود پیمانے پر لوگ محدود لوگوں کی بات سنتے تھے، آپ ان کی کھوپڑی میں جو اتار. وہ جو بھگوان ہوا میں معلق ہوتے ہیں نا، نہ ادھر سے رسی نہ ادھر سے رسی، لیکن ہوا میں ہے تو عجوبہ نا. تو پنڈت لوگوں نے بتایا گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو، دیکھو یہ بھگوان یہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، اگر اختیارات نہ ہوتے تو رسی کے بغیر اوپر کیسے لٹکا ہوا ہوتا. کلرفل قسم کے پنڈت صاحب ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ گائے دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے، اور یعنی گائے ہماری ماں کیوں ہے، دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے اور رات میں بھی، اور بہت سارے دلائل یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گائے کیا ہے، ماں ہے. اسی طرح میں نے یہ کہا نا کہ بھگوان ہوا میں معلق ہوتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے سامنے صبح دودھ رکھا تھا، شام کو ویسے کا ویسے ہی اٹھا لیا. تو یہ سوال پنڈت جی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے خوشبو جب ہم سونگھتے ہیں تو گلاب کے پھول کا ویٹ کم نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہم فائدہ پورا اٹھا رہے ہیں. تو ایسے ہی بھگوان جو ہے وہ دودھ، پراٹھے، انڈے جو بھی رکھو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ انڈے کم بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہوتے. ان کی رپورٹ ہے یہ. پہلے مذہبی رہنماؤں نے لوگوں کو یوں سمجھیں کہ ہائی جیک کیا ہوا تھا. محدود پیمانے پر لوگ محدود لوگوں کی بات سنتے تھے، آپ ان کی کھوپڑی میں جو اتار دیں. لوگ سمجھتے تھے یہی ہے سب کچھ. ہندوؤں نے جو پنڈت لوگ ہیں، ہندوؤں کے جو رہبر ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے اپنی عوام کو کچھ چیزیں سکھائی ہوئی تھیں، کچھ کرتب دکھائے ہوئے تھے کہ بھئی دیکھو مندر میں یہ جو بھگوان ہے یہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے، نہ ادھر رسی لگی ہوئی نہ ادھر رسی لگی ہوئی نہ اوپر رسی. اب جو سادہ لو
گاؤں دیہاتوں کے لوگ وہ مندروں میں جا کے دیکھتے یار اس بھگوان کو دیکھو، نہ سیڑھیاں ہیں بھائی، وہ جو بھگوان ہوا میں معلق ہوتے ہیں نا، نہ ادھر سے رسی نہ ادھر سے رسی، لیکن ہوا میں ہے تو عجوبہ نا. تو پنڈت لوگوں نے بتایا گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو، دیکھو یہ بھگوان یہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، اگر اختیارات نہ ہوتے تو رسی کے بغیر اوپر کیسے لٹکا ہوا ہوتا. اب انسانی عقل جب ماری جاتی ہے نا تو بس پھر اس کی کوئی بریکیں نہیں ہیں. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی، اچھا لوگ یہ دیکھتے ہیں یار واقعی یار ہم تو نہیں لٹک سکتے، یہ پتھر کی مورتی لٹکی ہوئی ہے، اس کا مطلب کچھ تو ہے، اس کا مطلب کچھ تو ہے. اب اس سے مرادیں مانگ رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، دودھ اس کے سامنے لا کے رکھ رہے ہیں، شام کو اٹھا کے واپس لے جا رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ بھگوان ہلنے کا نام ٹس سے مس نہیں ہو رہا. یہ نہیں دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر لٹکا کیسے. اب یوٹیوب، سوشل میڈیا، ہر چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ کسی نے ایک مندر میں بھگوان کو پکڑ لیا کہ بھائی وہ میگنیٹ لگا ہوا ہے، بھگوان کے اندر کیا ہے؟ لوہا ہے، تو میگنیٹ سے کیا کیا ہوا ہے؟ وہ قابو کیا ہوا ہے نا. میگنیٹ چاروں طرف مقناطیسی لہریں ہوں تو وہ ایسے ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے جاپان میں جو ٹرین ہے نا 500 کلومیٹر پر آور چلتی ہے، جاپان اور فرانس میں ہے نا، نیٹ پہ سرچ کریں آ جائے گی، وہ ٹریک سے اٹھ کے چلتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو جاپانی بھی یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہماری ٹرینیں بھگوان ہیں، کیونکہ وہ ٹریک پر پٹری پر نہیں ہے، پٹری سے اوپر ہے. اب سوال پیدا تھا اوپر نہ رسی ہے اور نیچے ٹریک بھی سے بھی اٹھی ہوئی ہیں، تو کون سی طاقت نے اٹھایا ہوا ہے؟ او بھائی کسی طاقت نے نہیں، یہ مقناطیسی لہریں یہ جیسے کھینچتی ہیں ایسے ہی دھکا بھی دیتی ہیں. یہ ہم تو بچپن میں مقناطیس سے بہت کھیلتے تھے، الٹا کر کے لگاؤ تو مقناطیس بھاگے گا، سیدھا کر کے لگاؤ تو چپکے گا. تو یہ اب یہ ٹرک مندر میں کسی نے کی ہوئی ہو، اب ایک بھی ایسی ٹرک آ جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھگوان کا سارا فلسفہ عبادت کا فنش، ختم. میں جو روحانی ٹوپی ڈراموں کے بہت خلاف ہوں نا، عامل کا لفظ میں روحانیوں کے لیے بولتا ہی نہیں، یہ عامل کا لفظ ہی مجھے برا لگتا ہے. ٹوپی ڈرامہ ہی صحیح ہے ان کے لیے. روحانی ٹوپی ڈرامے ایک کام پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ آپ کو جادو ٹونے کے بہانے کہ فلاں نے جادو کیا ہوا ہے، انڈے میں سے سوئیاں نکال کے دکھائیں گے آپ کو. یہ بہت کرتے ہیں، یوٹیوب پہ یہ بھی پکڑا گیا ہے کہ یہ کیسے کرتے ہیں. آپ سرچ کریں گے، پہلے بہت مفتیوں نے الو بنائے ہیں لوگوں کو، جو اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتے تھے؟ مفتی. روحانیت کے نام پہ بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے بزرگوں کے خلیفاؤں نے یہ جو سوئیوں والا سیٹ اپ ہے نا، اس کے نام پہ لوگوں کو کیا بنایا ہے؟ الو. الو کا ترجمہ آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھ لیں. اگر آپ کو وہ جیسے ایک آدمی نے 1 سال بعد کیس کیا عدالت میں کہ اس نے مجھے گینڈا کہا ہے، ایک بندے پہ کیس کیا کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے؟ گینڈا. عدالت نے کہا کب کہا تھا؟ اس نے کہا 1 سال پہلے. اس نے کہا کیس آج کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے گینڈا میں نے آج ہی دیکھا ہے، مجھے کیا پتا تھا ایسا گینڈا ہو. تو اس لیے ڈکشنری میں آپ الو کا لفظ سرچ کریں، پھر آپ کو پتا چلے گا. الو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ روحانی علاج والے آپ کو یہ بنا رہے ہیں، پھر آپ کو ان پہ کیا آئے گا؟ غصہ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. تو یہ انڈے سے سوئیاں نکالنا، پتلے پہ سوئیاں نکالنا، یہ بڑی ٹرک ہوتی ہے ہاتھوں کی، یہ سب کرتے ہیں. آج یوٹیوب پہ دیکھ لیں، پڑا ہوا ہے. تو اب کیا ہے، کیونکہ اللہ نے دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے نا، تو اب دیکھو ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اس چیز کو پیدا کرتے ہیں. آج اگر یہ زمین کی رگوں میں پیٹرول دریافت نہ ہوتا تو انسان زندہ رہ سکتا؟ گدے گھوڑوں پہ اگر تجارت ہوتی تو کراچی کو فار ایگزامپل پتہ نہیں کتنے 1000 ٹن گندم چاہیے ہوتی، تو چائنا سے گدھے سوار ہوتے گندم لانے کے لیے. بتاؤ، پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا نا، بھائی شہر میں گندم ختم ہے تو وہاں سے اتنے گدھے تاجر لوگ منگوا رہے ہیں. تو اتنے گدھے ہوتے کہ گندم سے زیادہ گدھوں کی ویلیو بڑھ جاتی. گندم کے سے زیادہ کس کی ویلیو ہوتی؟ گدھوں کی. سارے گدھے لاتا. اللہ نے نظام بنایا ایک، جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے چیزیں مشکل کے بجائے اور آسان ہو رہی ہیں. حالانکہ ہونی چاہیے مشکل، لیکن ہو کیا رہی ہیں؟ آسان. پہلے تجارت مشکل، اب آسان. پہلے خوراک کا حصول مشکل، اب آسان. حالانکہ آبادی کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی. تو اللہ کا نظام ہے. تو اسی طرح پہلے آپس میں جو کمیونیکیشن کا سسٹم تھا مشکل، آبادی بڑھنے سے یہ کیا ہو گیا؟
آسان. پہلے دین کی بات دوسروں تک پہنچانا بولو مشکل، اب آسان. اب دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں نے یہاں ایک بیان کیا تھا کہ ایک ہندو پنڈت صاحب ہیں، نیلے پیلے ہو کے آتے ہیں، وہ اکثر ان کا مذہب ہے، یہاں نیلے کچھ، یہاں کلر کچھ مختلف. ہمارے یہاں مولانا تو سیدھے سادے ہوتے ہیں نا، کوئی کلر نہیں ہوتا ان کے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہیں ویسے ہی آ کے بیٹھ گئے. لیکن ہندوؤں میں کے جو مولانا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کلرفل ہوتے ہیں، اس میں ان کا کوئی مذہب ہوگا، ہم کسی کا کی توہین نہیں کر رہے. تو مختلف قسم کے یہاں سے کلر کچھ اور ہے، یہ والا پوز، یہ والے سائڈ پہ کچھ اور کلر ہے. کلرفل قسم کے پنڈت صاحب ہیں، انہوں نے بیان کیا، میں نے فیس بک پہ سنا ان کا بیان کہ گائے دن میں بھی آکسیجن لیتی ہے اور رات میں بھی، دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے، اور یعنی گائے ہماری ماں کیوں ہے، دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے اور رات میں بھی. اور بہت سارے دلائل یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گائے کیا ہے، ماں ہے. اسی طرح میں نے یہ کہا نا کہ بھگوان ہوا میں معلق ہوتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے سامنے صبح دودھ رکھا تھا، شام کو ویسے کا ویسے ہی اٹھا لیا. تو یہ سوال پنڈت جی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے خوشبو جب ہم سونگھتے ہیں تو گلاب کے پھول کا ویٹ کم نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہم فائدہ پورا اٹھا رہے ہیں. تو ایسے ہی بھگوان جو ہے وہ دودھ، پراٹھے، انڈے جو بھی رکھو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ انڈے کم بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہوتے. یہ رپورٹ ہے، ان کی رپورٹ ہے یہ. تو اس پر میں نے بھی اپنا تجزیہ کیا، بھائی جیسے وہ تجزیہ کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں نا. یوٹیوب آزاد ہے، فیس بک آزاد ہے، جو بھی، بشرطے کہ وہ وائلنس ہی نہ پھیلا رہا ہو، کوئی مار دھاڑ کی باتیں نہ کر رہا ہو. تو وہ تو ہم نہیں کر رہے، ہم تو ان کا نظریہ پیش کیا پھر اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھگوان صبح سے لے کے رات تک سونگتا ہی کیوں ہے؟ اس کو کھانے پینے سے کس چیز نے روکا ہے؟ ایک دفعہ ہماری خاطر ایک نوالا لے لے اس میں سے، ہم خوش ہو جائیں گے. چلو بھگوان تھوڑا سا تو ہلتا ہے نا. اور اگر سونگ نہیں ہے تو پنڈت جی نے جو مثال دی تھی نا گلاب کے پھول کی، وہ پھول اٹھا کے سونگ کے دکھایا تھا. بھگوان اتنا ہی کر لے کہ اٹھا کے روٹی سونگ کے واپس رکھ لے. وہ تو سونگتا بھی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے بالکل، میں یعنی ادب کے دائرے میں بیٹھا ہوا ہے، ہلنے کا نام بولو نہیں. یہ تمہاری حاجات کیسے پوری کرے گا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. ہمارے حضرت جب یہ آیت تلاوت کرتے تھے نا، ایسے جوش میں ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی اور فرماتے تھے مجھے وجد آ رہا ہے، جوش آتا تھا حضرت کو اس آیت. ایک دفعہ حضرت کا بیان ہم لوگ لکھا کرتے تھے، تو یہ والی آیت جب ہم لکھ رہے تھے تو لکھ کے حضرت کو دکھائی، حضرت نے اس آیت کی تصحیح کریکشن کروائی نا کہ یہ یوں ہے. تو کریکشن کے وقت تو انسان کا لہجہ سیدھا سادہ ہوتا ہے نا، یعنی اس وقت تو بیان بھی نہیں کر رہا، اس آیت کی تلاوت بھی مقصد نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد کو غلط پڑھے تو آپ اس کو سمجھاؤ گے بھائی قل هو اللہ احد ہے، قل هو اللہ وحد نہیں ہے، ایسے بتاؤ گے نا، اس میں جوش تھوڑی آئے گا آپ کو. لیکن حضرت اس آیت کی کریکشن کروا رہے تھے اور اونچی آواز ہو گئی، ٹھیک ہے نا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک دم جوش میں آ گئے. ہم نے کہا یہ لکھوا رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں؟ پھر فرمانے لگے جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے اتنا جوش آتا ہے کہ چیخنے کا دل کرتا ہے یہ ایسی مزیدار. یا ایھا الناس، اے لوگو. دیکھو قرآن کی مثالوں میں سب سے مزیدار بات پتہ ہے کیا ہے؟ بلکہ پورے قرآن میں فطرت کو اپیل کرتا ہے. کوئی پیچیدہ باتیں بولتے کیوں نہیں، دو اور دو چار کی طرح قرآن نے لا کے نا حق اور باطل کو بیان کر دی ایسے. تبھی تو ہمیں یہ ایتھیس ویتھیس کی جو تقریر ہے نا یہ لطیفے لگتے ہیں. بتا رہا تھا کہ میڈیا کیا ہو گیا ہے، بہت تیز ہو گیا. اب کوئی ہندو پنڈت صاحب یا کوئی پادری صاحب کسی کو کچھ بھی، یا کوئی گاؤں میں بیٹھ کے لوگوں کو کوئی بھی مذہبی، چاہے وہ مسلمانوں میں ہی ہو، وہ الو اگر بنا رہا ہے تو اس کے خلاف بھی آپ کو دلائل یوٹیوب پہ مل جائیں گے. تو مجھے توقع نہیں تھی کہ میں ایک ایسے ہی نارمل مجلس میں بیٹھ کر ایک بات کروں گا، پنڈت کے دودھ کی رپورٹ پیش کروں گا، خوشبو گلاب کا پیش کروں گا، اور وہ ویڈیو وائرل ہو کے پنڈت جی کی تقریر کے ساتھ میری تقریر مارکیٹ میں چل رہی ہے. وہ پنڈت جی کی جو بھی تقریر دیکھے گا کہ بھائی بھگوان صاحب خوشبو لیتے ہیں ڈائریکٹ پراٹھا
نہیں کھاتے. یہ مفتی طارق مسعود ہے, صبح 2 پراٹھے کھا جاتا ہے. ہمارے بھگوان کو 2 پراٹھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بھگوان تو وہ ہوتا ہے جو صرف پراٹھے کو سونگے اور طاقت مفتی طارق مسعود سے زیادہ آ جائے اس کے اندر, ورنہ بھگوان میں مفتی صاحب نے فرق کیا ہو گیا؟ بھگوان, اٹ از کالڈ بھگوان. اب چونکہ حضرت مفتی صاحب کی اس میں توہین تھی احقر کی, ٹھیک ہے نا, تو احقر نے اس کا جواب دیا ہے کہ بھائی بھگوان سونگنے پر اکتفا کیوں کرتا ہے, اور اگر سونگنا ہے تو اٹھا کے سونگ کیوں نہیں رہا؟ پڑا ہوا ہے 1000 سال کے بعد بھی, جدھر کو دیکھ رہا ہے نا 1000 سال کے بعد بھی ادھر ہی دیکھتا ہوا نظر آئے. کچھ بھی کر لو بھگوان کے ساتھ, نہ ادھر منہ گھمائے گا نہ ادھر منہ گھمائے گا. اب مجھے یہ توقع نہیں تھی, خود انڈیا والوں نے یہ کام کیا, ادھر وہ پنڈت جی کی تقریر ڈسٹیمپر کے ساتھ اور ادھر ہماری تقریر. تو اب کیا ہے, دنیا تیز ہو گئی ہے. اب جو سیکھ حق تک پہنچنا چاہے گا نا, اس کے لیے حق تک پہنچنا کیا ہو گیا؟ آسان. اس لیے جتنے بھی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں, چاہے ان کا تعلق عیسائیت سے ہو, یہودیت سے ہو, ہندوازم سے ہو یا سکھ مذہب سے ہو, جس مذہب سے بھی جس کا تعلق ہے, لوگ یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں جان بولو نہیں ہے, دم نہیں ہے. نظریات ایسے ہیں جن کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. اور قرآن کی میں مثال دے رہا تھا. قرآن جو ہمارے حضرت جس آیت پہ جوش کھاتے تھے نا, کہ وہ جو ہندو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پراٹھا رکھا ہوتا ہے, یہ سونگتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں, فائدہ اٹھا لیتے ہیں بس. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو, اس مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا, اے انسانوں. اس میں ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, بدھسٹ بھی ہیں, سب ہیں. اے انسانوں, ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, فاستمعوا له, اس کو غور سے سنو, اسے غور سے سنو. اب قرآن کے اس اسٹائل سے, اس انداز سے لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی پیچیدہ مثال ہوگی, ہے بھائی؟ ایسا ہی لگتا ہے نا, اتنی پیچیدہ مثال ہوگی جو کھوپڑی میں آئے گی نہیں. تبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں, یعنی ڈائریکٹ مثال بیان کر دیتا نا. بھائی ہم جب کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو تمہید باندھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی, ہم ڈائریکٹ مثال پہ آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل کہہ دیتے ہیں نا. لیکن جب مثال پیچیدہ ہو, مشکل ہو, تو پھر ہم پہلے ایک تمہید قائم کرتے ہیں. ارے بھائی ذرا رکو, میں تمہیں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. یعنی مثال دینے سے پہلے یہ جملہ لے کر آئیں گے تاکہ اس کے کان کھڑے ہو جائیں. قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا میں بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ قرآن کو مانتے نہیں, اللہ کو مانتے نہیں. یہ جب اللہ کا نام آ جائے گا نا بیچ میں کہ میں کر رہا ہوں, تو کہیں گے بھائی اللہ کر رہا ہے, ہم نہیں مانتے اللہ کو. اللہ کہہ رہے چھوڑو کون بیان کر رہا ہے, مثال کو فوکس کرو, مثال ہے کیا, سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے اس کو چھوڑو, بیان کون کر رہا ہے. ضربت مثلا نہیں ہے, ضرب مثل پیسو وائس ہے, فعل مجہول ہے. ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, چھوڑو کون بیان کر رہا ہے, اس کو مت دیکھو کیونکہ تمہیں تو ہم سے چڑ ہے. اللہ کر رہا ہے, نبی کر رہے ہیں, تم بولا یار یہ نہیں, ہم نے چھوڑو اس کو, اس مثال کا جواب لے کر آؤ بس. مثل فاستمعوا له, اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, مندروں میں بیٹھے ہوئے ہو جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے, لن یخلقوا ذبابا, یہ سنگ دل محبوب قدموں میں لانا, یہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا ہندو لوگ مندروں میں جا کے. آج کل تو دنیا میں اور کوئی غم ہے ہی نہیں, بس یہی دنیا میں سب سے بڑا غم رہ گیا. روٹی روزی سنگ دل محبوب, نرم دل تو کسی کا محبوب ہے ہی نہیں, سارے سنگ دل ہی ہیں. تو سنگ دل محبوب قدموں میں لانا, روٹی دلا دینا. اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا, کہ یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ایک مکھی پیدا کرنے پر بھی یہ قادر نہیں ہے. آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, یہ جو بھگوان پراٹھوں کی خوشبو سونگ رہا ہے نا, یہاں بیٹھ کے خوشبو سونگ رہا ہے, اور تم سمجھتے ہو اس میں اتنی انرجی آ جاتی ہے کہ تمہاری بگڑی بنائے گا, یہ تمہارے مسائل کہاں سے حل کرے گا. یہ جو مٹھائی اس کے سامنے تم نے رکھی ہے, مکھی اگر اس مٹھائی میں سے کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ مکھی سے وہ مٹھائی چھڑوا نہیں سکتی. جو بھگوان مکھی سے مٹھائی نہ چھڑا سکے, وہ جیل سے پولیس سے تمہارا قیدی کہاں سے چھڑائے گا. وہ اس لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں ہمارا بھائی جیل میں چلا گیا ہے, پولیس والوں سے بھگوان ہمارے بھائی کو بولو بچا لو.
کانسیپٹ ہے بھائی, ہم کسی کا, ہمارے ایک نظریہ, ہم اس کو پیش کر رہے ہیں نا, قرآن کی آیت ہے یہ. فاستمعوا له وضعف الطالب والمطلوب, فرمایا جو عبادت کرنے والا وہ بھی کمزور, جس کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور, دونوں کمزور ہیں, مسائل حل نہیں ہوں گے. مسئلے حل ہوتے ہیں کمزور جب طاقتور سے رابطہ کرتا ہے. اس پہ جو یہاں تک تو ہندوؤں کا مسئلہ حل ہو گیا, اس پہ لبرل لوگ آگے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں اچھا وہ لبرل لوگ جو ہے نا, جو ایتھیسٹ قسم کے, جو لبرلزم میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں, وہ پھر یہاں کے مسئلہ کھڑا کرتے ہیں, کہتے ہیں جو اعتراض ہندوؤں پہ ہوتا ہے, ہندوؤں کے بھگوان پہ, وہی اعتراض ہمیں مسلمانوں کے بولو خدا پر بھی ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ دونوں کمزور, دونوں بگڑی نہیں بناتے, تو تمہارا خدا کون سا تمہاری مدد کرتا ہے؟ خدا کو بولو یہ کر دے, کرے گا ہے بھائی؟ ابے کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, پھر تم خدا سے بولو نا یہ کر دے, یہ کر دے, یوں کر دے, فلاں کر, تو ہو رہا ہوتا ہے. ایک ایتھیسٹ نے اعتراض کیا ہے کہ وہ کمنٹس میں کیا ہوا تھا کہ میں تو خدا سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ہے تو مجھ پہ آسمانی بجلی گرا دے, معاذ اللہ. تو وہ تو کوئی نہیں گرا رہا, وہ تو اس کا مطلب جیسے ہندوؤں کے بھگوان غلط ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے, معاذ اللہ جو اصل خدا ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں نا, وہ بہت کچھ کر کے دکھا چکا ہے, اسے اپنے ثبوت کے لیے مزید کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنا کچھ ہوا ہے نا, یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے. اگر وہ اس طرح سے کرنا شروع کر دے کہ ایتھیسٹ نے کہا کہ آسمان سے بجلی گرے اور گر کے مر جائے, آزمائش ختم, یہ تو مشاہدے والا ایمان ہے. یہ تو پھر دلائل اور پیغمبروں کی اور دلائل کے تانے بانے ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے کہا اللہ مجھے روٹی چاہیے, روٹی آ گئی سامنے, پھر یہ میں ممبر پہ کیوں بیٹھا ہوں یہاں پہ, پیغمبر کیوں آ رہے ہیں, قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے, یہ تو پھر سارے ایمان لے آئیں گے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے, جب ہم اپنی بڑی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر ایمان قبول نہیں کرتے. جو نشانیاں ہیں انہی کو دیکھ کر ایمان لے کر آؤ.